چلیے آج سورۃ البقرہ کی ان آیات میں غوطہ زن ہوتے ہیں جو ایمان، تاریخ اور انسانی فطرت کے بارے میں بہت گہرے سوالات اٹھاتی ہیں۔ مولانا مودودی کی تفسیر کی روشنی میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ آیات آج ہمارے لیے کیا پیغام رکھتی ہیں۔ تو ہمارا یہ سفر بنی اسرائیل کے ساتھ کیے گئے عہد سے شروع ہوگا اور ہم دیکھیں گے کہ کیسے بار بار ان عہدوں کو توڑا گیا۔ پھر بات ہوگی کلام الہی میں تحریف جیسے سنگین جرم کی، نجات کے بارے میں ان کی غلط فہمیوں کی، اور آخر میں اللہ کے اس غیر متبدل قانون کی جو سب کے لیے یکساں ہے۔ قرآن ہمیں بنی اسرائیل کی کہانی کی طرف لے جاتا ہے۔ سوچئے، ایک ایسی قوم جسے اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، لیکن وہ پھر بھی بار بار راستے سے بھٹکتی رہی۔ یہ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں ہے، بلکہ اس میں انسانی فطرت اور ایمان کی آزمائشوں کا ایک گہرا سبق پوشیدہ ہے۔ ان کے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے تھے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت، یہاں تک کہ جب اللہ نے ان کے لیے چٹان سے پانی کے 12 چشمے جاری کیے تب بھی ان کے دلوں میں کوئی نرمی پیدا نہیں ہوئی۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ معجزے بھی اس دل پر اثر نہیں کرتے جو ہدایت کے لیے خود کو بند کر چکا ہو۔ تو یہاں ایک پیٹرن نظر آتا ہے۔ ان کی نافرمانی کا ایک پورا سلسلہ تھا۔ انہوں نے سبت کے دن عبادت کے بجائے تجارت کی، گائے ذبح کرنے کے حکم میں ہیلے بہانے تراشے، اور کوہ طور پر کیا گیا اپنا پختہ عہد بھی بھلا دیا۔ یہ سب کچھ بتاتا ہے کہ ان کی سرکشی کوئی ایک آدھ بار کی غلطی نہیں تھی، بلکہ ایک مستقل رویہ بن چکی تھی۔ لیکن بات صرف نافرمانی تک ہی محدود نہیں رہی، معاملہ اس سے بھی کہیں آگے بڑھ گیا۔ انہوں نے اللہ کے کلام میں ہی رد و بدل کرنا شروع کر دیا۔ یہ ایک ایسا سنگین جرم تھا جس نے ان کی روحانی تباہی کی بنیاد رکھ دی۔ قرآن اس فکری اور روحانی جرم کو بیان کرنے کے لیے ایک بہت اہم اصطلاح استعمال کرتا ہے۔ مولانا مودودی اس تحریف کی 2 بڑی قسمیں بتاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اللہ کے کلام کے الفاظ ہی بدل دیتے تھے، اور دوسرا جو شاید اس سے بھی زیادہ خطرناک تھا وہ یہ کہ الفاظ تو وہی رہنے دیتے لیکن ان کا مطلب اپنی مرضی کے مطابق بدل کر لوگوں کو گمراہ کرتے تھے۔ اور یہ تحریف کوئی انجانے میں ہوئی غلطی نہیں تھی، بالکل نہیں، بلکہ ان کے علماء جان بوجھ کر اللہ کا کلام سنتے اور پھر اس میں اپنی مرضی سے تبدیلی کر دیتے۔ یہ ایک سوچی سمجھی کوشش تھی جس کا مقصد صرف اپنے ذاتی مفادات کو پورا کرنا تھا۔ قرآن ایسے لوگوں کے لیے سخت ترین الفاظ استعمال کرتا ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر اسے اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ اور یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ اس کے ذریعے تھوڑا سا دنیاوی فائدہ کما سکیں۔ یہ آیت دین فروشی کے اس جرم کی سنگینی کو پوری طرح واضح کر دیتی ہے۔ اب جب اللہ کا کلام ہی محفوظ نہ رہا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے نجات کے بارے میں بھی بڑی عجیب غلط فہمیاں پال لیں۔ وہ یہ سمجھنے لگے کہ نجات تو بس انہی کی قوم کے لیے مخصوص ہے، چاہے ان کے اعمال کیسے ہی کیوں نہ ہو۔ اس سلائیڈ پر ان کے دعوے اور اللہ کے فرمان کا فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف ان کا دعویٰ ہے کہ آگ ہمیں گنتی کے چند دنوں سے زیادہ نہیں چھوئے گی، اور دوسری طرف اللہ کا اٹل قانون یہ ہے کہ جو بھی برائی کمائے گا اور گناہ میں گھرا رہے گا وہ ہمیشہ آگ میں رہے گا۔ یہ آیت ان کی خود فریبی کو بے نقاب کر دیتی ہے۔ جیسا کہ مولانا مودودی نے واضح کیا ہے، اللہ کے ہاں فیصلے اس بنیاد پر نہیں ہوتے کہ کون کس قوم سے ہے یا مردم شماری کے رجسٹر میں کس کا نام لکھا ہے۔ قرآن اس نسلی غرور کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے اور نجات کے لیے ایک آفاقی معیار قائم کرتا ہے۔ اور یہ اصول صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ اور آخرت پر سچا ایمان رکھتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی قوم یا مذہب سے ہو۔ اللہ کا انصاف سب کے لیے برابر ہے۔ ان آیات میں ایک اور بہت ہی عجیب تضاد سامنے آتا ہے۔ بنی اسرائیل جس نبی کا صدیوں سے انتظار کر رہے تھے، جب وہ تشریف لے آئے تو انہوں نے انہی کا انکار کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کا ماجرا یہ تھا کہ جب ان کی مدینہ کے عرب قبیلوں سے لڑائی ہوتی تھی تو وہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ اس نبی کے صدقے ہماری مدد فرما جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کی آمد کے بارے میں کتنے پر یقین اور منتظر تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا جب وہی نبی تشریف لائے جن کی نشانیاں وہ اپنی کتابوں میں پڑھتے تھے اور جن کو انہوں نے پہچان بھی لیا تو انہوں نے ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ مولانا مودودی اس انکار کی اصل وجہ حسد اور تکبر کو قرار دیتے ہیں۔ اس کی سب سے بہترین مثال حضرت صفیہ کی گواہی ہے، جنہوں نے اپنے والد جو خود ایک بہت بڑے یہودی عالم تھے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا اعتراف کرتے ہوئے سنا، لیکن ساتھ ہی قبائلی تکبر کی وجہ سے ان کی مخالفت کرنے کا عہد کرتے ہوئے بھی سنا۔ چلیے
اب ان آیات کے آخری حصے کی طرف آتے ہیں جو ایک بہت ہی بنیادی اصول بیان کرتا ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ اللہ کے فرشتوں اور رسولوں سے دشمنی دراصل اللہ سے دشمنی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام ہمارے دشمن ہیں کیونکہ وہ عذاب اور جنگ کے احکامات لاتے ہیں، لیکن قرآن اس بات کو بالکل واضح کرتا ہے کہ جبرائیل تو صرف اللہ کے حکم سے وحی لاتے ہیں، اور یہ وحی پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ تو بات صاف ہے، جبرائیل سے دشمنی کا مطلب دراصل اللہ کی ہدایت سے دشمنی تھا۔ یہ صرف ایک فرشتے سے نفرت نہیں تھی، بلکہ اس پیغام سے بغض تھا جو وہ لے کر آیا تھا۔ تو ان تمام آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ نجات کا دار و مدار کسی خاص نسل یا گروہ سے تعلق پر نہیں، بلکہ سچے ایمان اور نیک اعمال پر ہے۔ اللہ کا قانون سب کے لیے ایک ہے، اور تکبر اور حسد جیسے جذبات انسان کو سچائی سے اندھا کر دیتے ہیں۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سامنے ہے، اور یہ سوال صرف ان کے لیے نہیں تھا، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ اصل نجات کا راستہ کیا ہے؟ کسی گروہ سے وابستگی یا پھر خالص ایمان اور نیک اعمال؟